بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ والسلام علی اصحابہ کالنجوم الہدیٰ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج 15 رمضان المبارک آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں مگر پھر بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ آج ہی کے دن یعنی 15 رمضان المبارک رات 2 بجے ایک ایسا المناک خبر اہل سنت والجماعت کے درمیان گونجی جسے سننے کے بعد اہل تصوف، اہل خانقاہ کے لیے صف ماتم بچھ گئی، یعنی کہ 1424 ہجری 15 رمضان المبارک رات کے وقت اشرف المشائخ، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، جانشین حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت علامہ مولانا سید شاہ انوار اشرف المعروف مثنی میاں علیہ الرحمہ والرضوان اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہ خبر جیسے عالم اسلام میں پھیلی، لوگ افسوس کرنے لگے۔ جو آپ سے ملے تھے وہ کہنے لگے میں شفقتوں سے محروم ہو گیا، جو آپ کے قریب تھے وہ کہنے لگے کہ میں محبتوں سے محروم ہو گیا، جو آپ کو دور سے جانتے تھے وہ کہنے لگے کہ میں حضرت کی زیارت نہیں کر پایا۔ آج ہی کا وہ دن تھا، آج سے تقریباً 22 سال قبل، کہ جس دن ہم تمام لوگوں کے درمیان سے حضور اشرف المشائخ انوار اشرف مثنی میاں علیہ الرحمہ والرضوان اس دنیا سے گزر گئے۔ بہرحال اللہ کا قانون ہے، موت سب کو آنی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں تب بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ محبت ہے، اور وہ محبت یعنی کہ ایسے لوگوں کی محبت جو منتقل ہوتے رہتی ہے، وہ محبت ہے جسے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں جما دیتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اس کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ محبت کی بات چلی ہے، چونکہ خانقاہ اور تصوف سے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، محبت ہی کی بات کرتے ہیں، اور چاہے بزرگان دین ہو یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہر کوئی محبت کو پسند کرتا ہے، اور اسی علم کو لے کر پیغمبر اسلام دنیا میں آئے، سبھی لوگوں سے محبت کیے، کالوں کو بھی گلے سے لگایا، گوروں کو بھی اپنایا، غریبوں محتاجوں کے لیے بھی آپ نے اچھے پیغامات دیے، انسانیت کی بھلائی کا پیغام دیا، انسانوں سے محبت کا پیغام دیا، اللہ کی مخلوق سے محبت کا پیغام دیا۔ اسلام محبت کا علم لے کر دنیا میں آیا۔ حضور شہید راہ مدینہ جب باحیات تھے، آپ سے صرف آپ کے گھر والے ہی نہیں، صرف آپ کے متعلقین، آپ کے مریدین ہی نہیں، بلکہ جو شخص آپ کو دیکھتا محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو شخص آپ کے پاس ایک بار بیٹھتا وہ محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور شہید راہ مدینہ، پیر طریقت اشرف المشائخ انوار اشرف مثنی میاں علی الرحمہ والرضوان کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں تھی آپ کے حیات میں، اللہ رب العزت نے اسے لوگوں کے دلوں میں قائم فرما دیا۔ اور یہ محبت جسے اللہ رب العزت قائم فرما دے تو وہ صرف کسی انسان کی حیات ہی میں نہیں بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ قائم رہتی ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا رہے گا، جہاں جہاں اللہ کے ماننے والے موجود ہوں گے، جب جب ماننے والے موجود ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی محبت اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں جما دیا ہے۔ محبت بہت قیمتی چیز ہے، اگر انسان کو نہ ملے تو وہ تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے والد یا والدہ اسے محبت نہ کرے، شفقت نہ کرے، تو ایک احساس مند انسان بے قرار ہو جاتا ہے، میرے والدین میرے طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔
اس کا الٹا لے لیجئے، اگر کوئی نافرمان بچہ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے، محبت سے پیش نہ آئے، تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، میرا بچہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور مثالیں ہیں، بیوی کو اگر اس کے شوہر کی محبت نہ ملے بے چین ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کی محبت نہ ملے بے چین ہوتی ہے، ایک دوست کو اپنے مخلص دوست سے جو امید ہے محبت نہ ملے تو بے چین ہوتی ہے، بے چین ہوتے ہیں، ایک پڑوسی کو اگر اپنے پڑوسی سے محبت نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے اور اس کے پیاس کا احساس کرتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہی ہے کہ ہر کوئی اسے اپنانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا دوست محبت کرے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرے، اگر ماں باپ ہے تو چاہتے ہیں کہ میرے بچے مجھ سے محبت کرے، میرے قریب کے لوگ مجھ سے محبت کرے۔ محبت کے لیے ہر کوئی فکر مند ہے اور اس کے خواہش مند ہے، مگر اللہ رب العزت نے محبت قائم کرنے کے لیے جو وعدہ کیا، کہا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، تو اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم فرما دیتا ہے۔ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال، اعمال جمع ہے عمل کا، عمل عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے کام کے، جنہوں نے اچھے کام کیے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم محبوب ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی شخص کی نظر میں ہو، چاہے پیارے مصطفیٰ کی نظر میں ہو، چاہے اپنے خالق معبود کی نظر میں ہو، اگر محبوب ہونا چاہتے ہوں تو اچھے اعمال کرے۔ اچھے اعمال میں کیا ہے؟ حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ تو ہے ہی ہے عبادات۔ اس کے علاوہ اچھے اعمال ہے جو اسلامیات ہے، جو اخلاقیات اسلام ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کیجیے، اچھا عمل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے تو محتاجوں، کمزوروں، حاجت مندوں کی مدد کیجیے، یہ اچھے اعمال ہے، اچھے کام ہے، بہت سے اچھے کام ہیں۔ اور جب آپ اچھے کام کرنے لگیں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ آپ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں قائم فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ پوری زندگی اچھے کام کیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کیے، اللہ کے بندوں کی اصلاح کیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب لے آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، آپ کے اپنے ہی نہیں غیر بھی آ کر آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، کتنے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے۔ اور آگے چلے جائیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اٹھا کر دیکھے کہ آپ کی بارگاہ میں ہر انسان فیض یاب ہوتا تھا، آپ نے اچھے کام کیے۔ دیگر اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے اچھے کام کیے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کی محبت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ اور اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے غوث اعظم کا وہ بیٹا، حضرت مولائے کائنات کا وہ شہزادہ، خاتون جنت کا دلارا، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا جانشین، حضور اشرف المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ انوار اشرف المعروف مثنیٰ میاں علی رحمہ والرضوان جب تک باحیات رہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے اچھے کام اتنے کیے کہ جب آپ باحیات تھے تب بھی لوگ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور آج تقریباً آپ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 22 سال ہو گئے، آج بھی لوگ آپ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ آج ہی کی رات یعنی کہ بعد نماز تراویح 16 مارچ 2025 سنی مسجد بلال میں گزشتہ سال کی روایات کے مطابق عرس شہید راہ مدینہ منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ سمجھ ذرائع ابلاغ کا زمانہ ہے، جنہیں بھی یہ خبر ملتی ہے وہ جوگ در جوگ سنی مسجد بلال کی طرف بڑھے آتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ روحانیت کا منظر رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چراغ جلا ہے شہید راہ مدینہ کی محبت کا اور پروانے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ایسا جم غفیر رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے اچھے کام کیے، خدمت خلق کیا، خدمت خلق دینی طریقے سے بھی آپ نے کیا، انسانیت کے طور پر بھی آپ نے کیا۔ اللہ الصمد خدمت خلق، اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کی سوچ، آپ کی فکر کا کیا کہنا۔ آپ نے ایک عالم نہیں بنایا، ایک کو حافظ نہیں بنایا، کسی چند لوگوں کو حافظ یا مولوی بننے میں مدد نہیں کیا، بلکہ آپ نے خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے دینی ادارے قائم کیے،
تقریباً 12 سے زیادہ اپنے دینی ادارے قائم کیے، جہاں سے سینکڑوں علماء، حفاظ، قراء فارغ التحصیل ہو کر خدمت دین انجام دے رہے ہیں، خدمت خلق انجام دے رہے ہیں۔ حضور شہید راہ مدینہ، چونکہ آپ آستانِ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے صاحب سجادہ اور سجادہ نشین تھے، آپ اپنے والد کے خلیفہ و جانشین تھے، تقریباً 37 سال آپ جانشین رہے، منصب خلافت و طریقت پر فائز رہے۔ ایک دینی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ اور ایک پہلو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ دنیاوی زندگی میں بھی مثال نظر آتے ہیں۔ حضور شہید راہ مدینہ جسے دیکھیں تو واقعی دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ نظر آتا ہے۔ آپ کی خوبصورتی ہی نہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا قد و قامت، واقعی آپ کا چہرہ دیکھ کے ہی کہنے والا کہہ اٹھتا کہ یہ تو چہرے سے پتہ چلتا ہے آل رسول ہے، اور جنتی پھول جسے رسول اللہ نے کہا ہے ان کے شہزادے ہیں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد آدمی اپنی نظر کو دوسری طرف موڑ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے وہ خوبصورتی دیا ہے، اس لیے کہ آپ غوث اعظم کے شہزادے ہیں۔ حضور شہید راہ مدینہ اپنا وہ منصب جو طریقت اور شریعت کہا، اسے تو بخوبی نبھائے۔ لاکھوں آپ کے مریدین ہیں، کئی لوگوں کو آپ نے راہ راست پہ لایا، کئی بھٹکے ہوئے اللہ کے بندوں کو آپ نے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے آمادہ کیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ایمان کے چراغ کو سلگاتے رہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو چوری اور نشے وغیرہ کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر اس مرد قلندر کے چہرے میں اللہ نے وہ تاثیر دیا تھا، اللہ نے وہ تاثیر دیا ہے کہ اگر وقت کا چور آپ کو دیکھتا تو شرمندہ ہو جاتا، اور اگر راز کھلتا تو پھر آپ کے دستے اقدس پر توبہ کرتا ہوا نظر آتا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ یہ آپ کی دینی زندگی ہے، یہ آپ کی دینی مصروفیات ہے۔ اللہ الصمد، اسی طرح اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی کسی طرح کی تکلیف لے کر آتا، آپ قرآن حدیث کی آیات پڑھ کر اس کی تکلیف بھی دور کرتے تھے۔ اللہ الصمد، آج ٹھگنے کا زمانہ ہے، کتنے سالوں سے چل رہا ہے کہ اگر کسی نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا، شفا یاب ہو گیا تو آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، مگر حضور شہید راہ مدینہ کی بارگاہ میں اگر آدمی دعا لینے آتا تو دعاؤں سے اپنا دامن بھر کر لوٹتا تھا۔ اگر غربت، پریشانی یا دنیا کی کوئی اور تکلیف لے کر حاضر ہوتا، شہید راہ مدینہ کہ وہ بارگاہ ہے کہ وہ اپنا اس طریقے سے بھی دامن بھر کر لوٹتا ہوا نظر آتا۔ یہ تو آپ کے دینی مراحل تھے، دینی مصروفیات تھی، اسلامی مصروفیات تھی کہ آپ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے تلقین بھی کر رہے ہیں، آپ منصب طریقت کو بھی انجام دے رہے ہیں بخوبی، اور ساتھ ہی ساتھ منصب قیادت میں بھی آپ ایک روشن ستارے نظر آتے ہیں۔ اللہ الصمد، حضور شہید راہ مدینہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت یافتہ تھے۔ آپ مذہبی اور اسلامی اور سنتوں بھرے گھرانے میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ کے والد نے آپ کی بہترین پرورش کیا، اور آپ نے والد گرامی کے پرورش کے مطابق اللہ کے بندوں کی خدمت کیا، اور جو منصب جانشین حضور مخدوم اشرف ہے اسے آپ نے کما حق ہو نبھایا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے آج کے ماڈرن دور میں ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کس طریقے سے رہنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور پھر دوسروں کے درمیان رہ کر اپنی شناخت نہ کھونا، سنت رسول کا پیکر بننا، تبلیغ اسلام کا مجسمہ بننا، کوئی شہید راہ مدینہ سے سیکھے۔ حضور شہید راہ مدینہ دنیاوی علوم کے سنگم تھے۔ آپ نے کئی اعلیٰ اسناد حاصل کیے، اور اعلیٰ مقام پہ آپ پروفیشنل فائز تھے۔ جو غیروں میں ہوتے آپ سے ایک بار ملتا، آپ کی دیانت داری، آپ کی محنت اور آپ کی محبتوں شفقتوں کا وہ یقیناً تسبیح پڑھتے رہتا۔ کتنے ایسے غیر تھے جو آپ سے آفس میں تو ملتے تھے مگر آپ کے گھر میں اس لیے آتے تھے کہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ واقعی مجھے قرآن مقدس کی آیت کا یہ ترجمہ حضور شہید راہ مدینہ پہ بہت صحیح نظر آتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ جب آپ باحیات تھے، آپ کے ساتھیوں میں کیسے ایسے سکھ ہیں جو آپ سے محبت کرتے تھے، کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو محبت کرتے تھے۔ آپ کی جو قائدانہ صلاحیت ہے واقعی
قوم مسلم میں ایسے قائد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے حالات آئے دن کچھ نہ کچھ بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات سنگین ہوتے ہیں، کبھی بھائی چارگی محبت کا ماحول ہوتا ہے۔ ایسے میں جب سنگین ہو، نفرتوں کی فضا چلی ہو، پھر حضور شہید راہ مدینہ کی شخصیت وہ ہے جو اپنے قوم کی اس طرح قیادت کرتے ہیں کہ قوم کو نقصانات سے روکتے ہیں، بہتر رہنمائی کرتے ہیں، اور اپنے ملک سے محبت کا بھی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ غیر مذہب جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے، ان لوگوں سے رشتے محبت اس طرح قائم کیے تھے اللہ سمجھ کے، وہ گرچہ غیر مسلم ہوتے مگر آپ کے وضع قطع داڑھی ٹوپی کے باوجود آپ سے قریب ہونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو اپنے قریب ان کی خدمت کر کے کیا کرتے ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء کی شخصیت، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شخصیت، جن بزرگ کی آپ شخصیت اٹھا کے دیکھیں گے، انہوں نے غیروں کو گلے لگایا ہے، اپنایا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، بے شمار محبت کیا ہے اور بہت ہی محبت کیا ہے۔ حضور شہید راہ مدینہ، آپ کو شہید راہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ شہید یعنی جو کسی حادثے میں انتقال کر جائے اسے بھی شہید کا درجہ ملتا ہے۔ 15 رمضان المبارک 1424 ہجری مکہ مبارکہ کے لیے آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے اپنے 2 شہزادے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، حضرت سید شاہ حسن اشرف اور حضرت سید شاہ حسین اشرف۔ عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے بعد اللہ صمد، کیا منظر ہے وہ خانہ کعبہ جس پہ پہلی نظر پڑے اور آدمی دعا مانگے تو دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کا گھر، جس گھر کے بنانے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ بیت اللہ شریف ہے، جو جہاں حضرت ابراہیم کی نشانیاں ہے، جہاں طواف کرے انسان سچے دل سے طواف کرے، عمرہ کی ادائیگی کر لے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس مقدس ارکان کی ادائیگی کے بعد شہر مکہ سے شہر مدینہ کی جانب آپ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور گاڑی میں اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ راستے میں حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور وہیں پہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ماجرا ہے کہ آپ کے جو شہزادے ہیں حضور حضرت سید شاہ حسن اشرف فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چوٹ آئی مگر ہم اس دنیا سے نہیں گئے۔ والد گرامی کے انتقال کا یہ بہانہ تھا کہ آپ کو چوٹ بھی نہیں آئی اور کچھ ہی دیر میں آپ کی روح آپ کے جسم سے چلی گئی۔ واقعی اللہ کی طرف سے جو قانون ہے کہ موت آنی ہے اور آپ کی مقبولیت، آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کا نتیجہ ہے شہادت کی موت ملنا، بعد عمرہ ملنا، اور راستے میں یعنی مدینے کی یاد لے کر جب انسان نکلے، یاد مدینہ ہو دماغ و دل میں، پھر موت آ جائے، کیا کہنا۔ کسی نے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی دنیا میں فقط مدینہ لکھ دو۔ اور میں کہتا ہوں کہ گر موت آئے شہید راہ مدینہ جیسی، موت آئے گر شہید راہ مدینہ جیسی، ایسی موت کو تاریخ میں جینا لکھ دو۔ مومن کی روح آزاد ہوتی ہے۔ یہ موت اللہ صمد، یہ شہادت جو سنتا تھا اش اش کرتا تھا، رشک کرتا تھا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مدینے میں موت آئے، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے مدینہ اللہ صمد، جہاں مرنے کے لیے حضور نے کہا ہے کہ ہو سکے تو تم مدینہ میں مرنے کی کوشش کرو اور خواہش کرو، خواہش کرنے کا، اور جس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے ان کی دعا قبول ہو گئی اللہ صمد۔ حضور شہید راہ مدینہ کی زندگی کا بھی ماحول اٹھا کے دیکھیں گے، آپ اکثر اپنی دعا میں مدینہ ہی میں مرنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تو آپ کہتے تھے کہ وہی موت آئے، وہی دفن نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ آپ کے قریبی فرماتے ہیں، میں بھی بہت قریب رہا ہوں، دیکھا بھی ہوں کہ حضور شہید راہ مدینہ اپنے اجسام کے کچھ حصے جیسے ناخن ہے، بدن کے چمڑے ہیں، یا پھر داڑھی بال وغیرہ کے کچھ ریشے ہیں، آپ ہر سال عمرہ کے لیے جاتے تو لے آ کر بقیع شریف میں دفن فرما دیتے تھے۔ آپ سے وجہ اور محبتوں سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ، تو آپ نے فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے تم سے ہو سکے تو مدینہ میں مرو، وہاں کی خواہش کرو، میں یہ جز لے جا کر وہاں دفن کرتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو کل بھی وہاں دفن ہو جائے گا۔ واقعی آپ کی دعا قبول ہوئی، جو آپ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہیں موت آئے،
اور وہیں دفن ہوا۔ اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیا۔ آپ جس کے لیے دعا فرماتے دعا قبول ہوتی تھی، آپ کی حاجت مندوں کی حاجتیں دور پوری ہوتی تھی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، اور آپ جس کی پریشانی دور ہونے کے لیے دعا فرماتے تھے اس کی دعا پریشانی بھی دور ہو جایا کرتی تھی۔ اور مستجاب الدعوات ہونے کی یہ مثال ہے، اظہر من الشمس ہے، سورج کے جیسے صاف ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی دعا میں مدینے میں مرنے کی دعا مانگا کرتے تھے، خواہش رکھا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے دعا قبول کیا، آپ مدینہ میں انتقال بھی فرمائے اور جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ کون جنت البقیع شریف؟ اللہ الصمد۔ یہ وہ جنت البقیع شریف ہے جس میں صحابہ کرام مدفون ہے، نبی کے گھر والے مدفون ہیں۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جس کے بارے میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میری شب کی باری ہوتی تھی میں دیکھتی تھی کہ میرے آقا رات کے وقت اٹھ کر جنت البقیع شریف چلے جاتے۔ اللہ سمجھ، جس بقیع میں حضور رات کو آرام کرنا چھوڑ کر جنت البقیع میں جا کے دستے دعا اٹھاتے تھے، اس بقیع میں مدفون ہونے والے لوگوں کی قسمت کے بارے میں کیا کہنا۔ اور مدینہ وہ شہر مدینہ کی فضیلت، کیا فضیلت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ سال، کچھ دن، کچھ ایام مکہ میں رہے ہوں تو آپ کی موجودگی کے وجہ سے اس شہر کی یہ حرمت ہو جائے، یہ عزت، یہ مقام ہو جائے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرمائے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھائے خدائے دو جہاں جس میں میرے نبی تشریف فرما ہو۔ پھر اس شہر مدینہ کے بارے میں کیا کہنا جہاں حضور باحیات بھی رہے ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے ہوں۔ اللہ سمد برادران ملت اسلامیہ، وہ شخصیت حضور شہید راہ مدینہ کہ جن کی دعا قبول ہوئی، بقیع شریف میں آرام ہے، اللہ نے اپنے انعام سے نوازا، اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے مبارک کے قریب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ مل گئی ہے۔ شہر مدینہ، اللہ سمد، وہ شہر مدینہ جہاں کی خاک شفا ہے کہ اگر انسان خاک بطور شفا استعمال کرے تو اسے شفا مل جائے، اسی خاک میں حضور شہید راہ مدینہ دفن ہے۔ جہاں کی خاک شفا دے دے انسان کو، اگر ہمیں مل جائے وہاں کی خاک، آنکھوں میں لگا لے تو آنکھ کو شفا مل جائے، اگر کھا لے تو بیماریوں سے شفا مل جائے، جس خاک کا ایک حصہ اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے باعث برکت ہی نہیں، باعث فخر ہی نہیں، ہمارے لیے یہ بات ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر اسی خاک میں حضور شہید راہ مدینہ جا کر ملے ہوئے ہیں، وہی دفن ہوئے ہیں۔ آپ کی قسمت کا کیا کہنا، آپ کے مرتبے کا کیا کہنا۔ واقعی جو لوگ حضور شہید راہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوش بختی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، ان کے لیے بھی یہ انعام ہے، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے۔ نہیں تو انسان کا یہ دل ہے، اس میں کیسی کیسی چیزوں کی محبت بسی ہوئی ہے۔ کوئی کس سے محبت کرتا ہے، کوئی کس سے، کوئی دھن سے، کوئی دولت سے، کوئی زندگی سے، کوئی عیش سے، کوئی آرام سے، کوئی حسن سے، کس کس چیز سے انسان محبت کرتا ہے۔ مگر خوش نصیب ہے وہ دل، وہ سینہ جس میں اللہ والوں کی محبت ہے، اس لیے کہ اس محبت کو اپنے دل میں بسانا، جگہ دینا، قائم کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے کسی نیک بندے کی محبت ہے، یہ محبت انہوں نے خود نہیں اپنے دل میں بسائی ہے بلکہ اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہمارے دل میں جو حضور شہید راہ مدینہ کی محبت ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی محبت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی محبت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، حضور غوث اعظم کی محبت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تابعین محدثین کی محبت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، حسنین کریمین کی محبت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کے غلط لوگوں کی محبت نہیں،
اللہ کے نیک بندوں کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اس محبت کو سلگاتے رہا جائے، اس محبت کو آباد کرتے رہا جائے۔ اور محبت آباد کیسے ہوگی؟ محبت کا رشتہ کیسے قائم رہتا ہے؟ آنے جانے سے قائم رہتا ہے، ملنے جلنے سے قائم رہتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے پاس برسوں نہیں جائیں گے، رشتے میں کھٹاس آ جائے گا، میاں آتے نہیں ہو، اور اگر 20-50 سال نہیں گئے تو شاید بھلا بھی دیں کون ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے چچا کے پاس اگر 8 سال کی عمر میں گئے ہوں اور پھر چلے جائیں 40 سال میں تو بھلا دیں گے۔ رشتہ قائم رہتا ہے آنے جانے سے، ملنے جلنے سے، یاد کرنے سے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں، بزرگوں سے ان کے حیات میں بھی ملتے رہا کرو، آتے جاتے رہا کرو، رشتہ محبت کو قائم کرتے رہا کرو۔ اور جب وہ اس دنیا سے گزر جائیں تو ان کے قبر میں، ان کے مزار میں بھی آتے جاتے رہا کرو، ان کے اعراض کے موقع سے ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہا کرو۔ یہی وجہ ہے، چاہے حضور عرس غوث اعظم ہو، عرس خواجہ غریب نواز ہو، عرس مخدوم اشرف جہانگیر ہو، عرس مخدوم علی فقی مائمی ہو، عرس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، جن کا بھی عرس ہوتا ہے اس عرس کے موقع سے ان کی یاد میں ان کے عشاق، ان سے محبت کرنے والے اپنی محبت کے چراغ کو اس دن پھر مزید روشن کرتے ہیں۔ حضور شہید راہ مدینہ اس دنیا سے گزرے ہوئے 22 سال ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں آپ کا نام سنے ہیں، مگر یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ لوگ عرس شہید راہ مدینہ کے موقع سے ہندوستان کے کونے کونے سے جوگ در جوگ چلے آتے ہیں اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ عرس شہید راہ مدینہ میں ہم نے شرکت کی ہے۔ ممبئی شہر جو عروس البلاد ہے، جو اونچی اونچی عمارتوں میں ہے، اس شہر کا چھوٹا سوناپور علاقہ جہاں سنی مسجد بلال ہے، حضور شہید راہ مدینہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ قادریہ اشرفیہ ہے، اس پورے علاقے میں ایسی روشنی پھیلتی ہے، واقعی اس روشنی کو دیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ یہ روشنی جو آج یہاں ہے یہ بجلی کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آج روشنی اتاری گئی ہے اپنے نیک بندے کے عرس کے موقع سے۔ اور آپ کے عرس کے موقع سے چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، آپ کا مرید ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، جاننے والا ہو، آپ کے شہزادوں کے دوست احباب ہو، یہی لوگ ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو حضور شہید راہ مدینہ کو کبھی دیکھے نہیں، مگر آپ کا ذکر سن کر اپنی محبتوں کے چراغ کو سلگاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ تو مذہب اسلام کے ماننے والے تھے، یہی نہیں، چونکہ آپ کی حیات میں آپ کی شخصیت قائدانہ تھی، آپ قیادت فرماتے، ہر شخص کی ضرورتوں کو پوری کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ باحیات تھے تب بھی وقت کا کوئی منسٹر ہو، وقت کا کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی اور کوئی مخیر شخص ہو، آپ سے مشوروں کے لیے آیا کرتا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے عرس کے موقع سے صرف آپ کے مریدین ہی نہیں بلکہ سیاسی حضرات بھی حاضری دے کر استفادہ فیض کرتے ہیں، اور تعلیم کی دنیا سے جڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے عرس کے موقع سے آ کر آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ جو محکمات سے جڑے ہیں، اعلیٰ عہدیداران ہیں، پولیس محکمہ ہے اور دیگر ذمہ داران قوم و ملت ہے، آپ کے عرس سے موقع سے آ کر آپ سے محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں اور استفادہ فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح، یعنی گزشتہ 21 سال کی طرح اس سال بھی 15 رمضان المبارک 16 مارچ بروز اتوار بعد نماز تراویح سنی مسجد بلال میں آپ کا سالانہ عظیم الشان عرس مقدس منعقد ہوگا۔ افطاری کا بھی اہتمام ہے، پھر تراویح کی نماز کے بعد مختصر 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ ٹھیک 2 بجے کل خوانی ہے۔ آپ کے جانشین حضور معین ملت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب سجادہ، آستانہ عالیہ درگاہ کی شوچہ مقدسہ اور پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء دعا فرمائیں گے، عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں گے۔ واقعی وہ مجلس دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر فیض حاصل کریں۔